اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما۔ پچھلے درس میں ہم نے آیت نمبر 108 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم 109 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ودّا کثیر، چاہا بہت، ودّا یعنی چاہت جو ہوتی ہے، اور کثیر بہت زیادہ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یا ردونکم، کاش تمہیں لٹا دیں، من سے، بعد ایمانکم، تمہارا ایمان، کفارن، کفر میں، حسدن، حسد، من عند، وجہ سے، انفسہم، اپنے دل، من سے، بعد ما، جب کہ، تبینہ، واضح ہو گیا، لہم، ان پر، الحق کو، حق، فاعفو، پس تم معاف کر دو، واصفحوا، اور درگزر کرو، حتی، یہاں تک، یاتی اللہ، اللہ لائے، بے امرہ، اپنا حکم، ان اللہ، بے شک اللہ، علی، پر، کل شیء، قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں پھیر کر تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں۔ پچھلی آیت میں کیا پڑھ رہے تھے ہم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ اپنے رسول سے بھی ویسے ہی سوال کرو گے جیسے بنی اسرائیل نے اپنے رسول جناب موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے، بے تکے، بے ڈھنگے سوال جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اللہ چاہتے ہیں کہ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں نا، اہل کتاب، یہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ تمہیں پھر دوبارہ مسلمان ہونے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دے۔ یعنی یہ تو اس طرح سے تمہارے درمیان آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اور عجیب و غریب طریقے سے تمہیں ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہ حسد ہے، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے، یعنی حق کو پہچان گئے ہیں۔ یہ جو آیات ہیں نا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ معنی خیز ہیں، بہت زیادہ معنی خیز، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حق کو پہچان چکے ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے، بغض اور کینے کی وجہ سے صرف یہ اس نبی پر ایمان خود بھی نہیں لا رہے، اور اے مسلمانوں، تمہیں بھی یعنی یہ ورگلانا چاہتے ہیں کہ یہ نہ اس نبی پر ایمان لائیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر دیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ تم ابھی ان کو معاف کر دو اور صرف ان سے یعنی درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے گا۔ یعنی یہاں پر ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا، اس کے بعد جہاد کا حکم آئے گا انشاءاللہ۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جس طرح سے یہ تم پر مصیبتیں اور تکلیفیں دے رہے ہیں، تم بھی ان پر ویسی ہی تکلیفیں اور مصیبتیں ان کو دو، ان سے جہاد کرو، اللہ کے راستے میں لڑو، ان سے، مشرکین سے بھی اور یہودیوں سے بھی۔ یہاں پر ابھی جہاد کا حکم نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ان سے درگزر کرو، ان کو معاف کر دو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَآقِمُوا، یعنی قائم کرنا، الصلاۃ، نماز کو، وَآتُوا الزَّکاۃ، اور دیتے رہو تم زکوٰۃ، وما، اور جو، تقدموا، آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنے لیے، من خیرن، بھلائی، تجدوہ، تم اسے پا لو گے، عند اللہ، اللہ کے پاس، اِنَّ، بے شک اللہ بما، جو کچھ، تعملون، تم کرتے ہو، بصیر، وہ دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ تم کیا کرو، تم ان سے درگزر کرو، ان کو معاف کر دو بھی، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور تم کیا کرو مسلمانوں، تم نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو، اور جو بھی بھلائی، جو بھی نیکی کا کام تم آگے اللہ کے پاس بھیجو گے، انجام دو گے، تو اس کو تم اپنے لیے اللہ کے پاس محفوظ پاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کو نماز کو قائم رکھنے کا
جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کے ذریعے سے مضبوط کرو خود کو، اپنے اندر طاقت پیدا کرو دشمنوں کے خلاف مقابلے کی، اور زکوٰۃ یعنی اپنے جو تھوڑے غریب بھائی ہیں ان کا خیال رکھو، ان کی دلجوئی کرو، اپنے مال میں سے ان کو حصہ دو، اور اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی بلائی تم آگے بھیجو گے۔ اسی طرح آگے قرآن میں جا کے آئے گا انشاءاللہ سورہ زلزال میں، اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی نا تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کا خود مشاہدہ کرے گا، خود وہ جان لے گا کہ وہ اس کا مقام کہاں ہے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخلا، ہرگز داخل نہ ہوگا، الجنت جنت، الا سوائے من کانا، جو ہو، ہودن یہودی او نصارہ یا نصرانی، تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں۔ کل، کہہ دیجئے، ہاتو، تم لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ یہود یہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے صرف، اور جو ہے اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو ابھی تم موت کی تمنا کرو تاکہ تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے ابھی کے ابھی، اور انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی تھی، اور خود اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ نہیں کریں گے، یہ ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ یہ زندگی کے حریص ہیں، زندگی ان کو پیاری ہے، یہ تو ہزاروں برس تک جینا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر اب دیکھیے اللہ کہتے ہیں کہ اور یہ کہتے ہیں کہ ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہو یا ہو نصرانی، یعنی اب انہوں نے اپنی بات کی پختگی کے لیے حالانکہ وہ نصرانی کو بھی نہیں مانتے تھے، یہودی جناب عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں لائے تھے، تبھی تو وہ یہودی رہ گئے نا، عیسائی تو نہیں بنے، تو وہ نصرانی یعنی کہ عیسائیوں کو بھی نہیں مانتے، نہ ہی ان کے نبی کو مانتے ہیں، نہ ہی ان کی کتاب کو مانتے ہیں، لیکن یہاں جب انہیں دشمنی ہو گئی مسلمانوں سے، اسلام سے جب وہ دشمنی پر تل گئے تو انہوں نے اب اپنے دشمن کو بھی اپنا ساتھی بنا لیا، اب وہ یہودی اور نصرانی کہہ رہے ہیں، یعنی یہ دیکھیے کہ اسلام کی دشمنی کے خلاف وہ جو آپس میں دشمن تھے وہ دوست بن گئے، اور دونوں ایک ہو کر تاکہ وہ یعنی ایک جتھا بن جائیں اور مسلمانوں کے خلاف تنظیمیں چلا سکیں، مسلمانوں کے خلاف کام کر سکیں، اسلام کو جو ہے وہ پھیلنے سے روک سکیں، یہ سارا ان کا منصوبہ تھا۔ اور یہاں پر اللہ خود فرما رہے ہیں کہ وہ دونوں جو دشمن تھے ایک دوسرے کے، وہ یہاں پر اب دوست بن گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہرگز وہ نہیں جائے گا، یعنی یا یہودی ہونا چاہیے یا پھر عیسائی ہونا چاہیے تو وہ ہی جنت میں جائے گا، اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان کی آرزویں ہیں، اور بس، اور کچھ بھی نہیں، یعنی یہ ان کی اپنی دلی خواہشات ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو اللہ کہتے ہیں پھر کوئی دلیل پیش کرو، کوئی دلیل، کوئی دعویٰ، کوئی ایسی لکھی ہوئی چیز کہ اللہ نے تمہارے بارے میں لکھ دیا ہو، کہیں توریت میں، کہیں انجیل میں، کہیں کسی صحیفے میں، کہ ہاں بھائی جو یہودی اور نصرانی ہو گیا، جس کے اوپر ٹھپا لگا ہوا ہو یہودیت کا یا نصرانیت کا یا عیسائیت کا، یعنی تو وہ جنت میں جائے گا اور کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کہاں ہے کوئی ایسی دلیل؟ اگر ہے تو سامنے پیش کرو۔ اور آج کے دور میں یہ آیت مسلمانوں کے منہ پر ایک وہ کہتے ہیں نا کہ چپیڑ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ تم لوگ بھی تو فرقوں میں بٹے ہوئے ہو نا، اور ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم جنتی ہیں باقی سب دوزخی، ہم جنتی باقی سب دوزخی، ہر فرقہ یہی کہتا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال پر غور نہیں کرتا کہ وہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ قرآن میں اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ جنتی ہے؟ اس کے اعمال ٹھیک ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں نشانیاں بتاتے ہیں کہ متقین ایسے ہوں گے، مومنین ایسے ہوں گے،
نیک لوگ پرہیزگار لوگ کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ تو نشانیاں بتاتے ہیں نا، تو وہ نشانیاں ہم اپنے اندر وہ صفتیں چیک کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں، ہم کدھر ہیں، جنت کی طرف ہیں یا جہنم کی طرف ہیں۔ ہر انسان خود غور و فکر کر سکتا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے، اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت یہود و نصارہ سے کہہ رہے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ بلا، کیوں نہیں، من جس اسلمہ جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو اور وہ محسن نیکوکار بھی ہو۔ صرف اپنا چہرہ جھکا دینا جو ہے وہ یعنی صرف مان لینا کہ اللہ ہے وہ فائدہ نہیں دے گا۔ محسن وہ نیکیاں کرنے والا ہو، فلاح تو اس کے لیے، اجرہ عند ربہ اس کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، ولا اور نہ خوف کوئی خوف علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ بات کر کے اب یہاں پر ایک حتمی فیصلہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ اچھا میں بتاتا ہوں کہ یعنی کون لوگ ہوں گے جنتی۔ تم تو کہتے ہو نا کہ یہود و نصارہ ہونا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، تو ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جنتی کون ہوگا۔ جنتی وہ ہوگا کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور وہ محسنین میں سے، نیکوکاروں میں سے ہوگا، نیک اعمال کرنے والا ہوگا، اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن میں اور ملال میں دوچار ہوں گے، یعنی کوئی غم اور کوئی کسی قسم کا خوف ان پر نہیں ہوگا۔ وہ ہوں گے اللہ کے نیک بندے اور وہ ہوں گے جنتی۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کون لوگ جنتی ہوں گے۔ اور اب اس آیت میں یعنی آیت کے آئینے میں آپ خود کو رکھ کے دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرف ہیں۔ وقالاتی اور کہا، الیہود یہود، لیسات نہیں، النصارى نصارہ، علی پر شیئن کسی چیز، وقالت اور کہا نصارہ نے، لیسات نہیں، الیہود یہود، علی پر شیئن کسی چیز، وہم حالانکہ وہ، یتلون پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب، کذالک اسی طرح، قالا کہا، الذین جو لوگ، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، مثل جیسی قولہم ان کی بات، فاللہ سو اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم دن القیامہ قیامت کے دن، فیما جس میں، کانو وہ تھے، فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کرتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے، وہاں پیچھے تو انہوں نے یہ کہہ لیا نا کہ بھئی یہودی ہونا یا عیسائی ہونا کافی ہے، لیکن ان کے آپس کے اختلافات بھی ختم نہیں ہوتے تھے۔ یعنی دشمن جس کو وہ اپنا دشمن سمجھتے تھے نا، مسلمانوں کو، ان کے خلاف وہ دونوں ایک ہو گئے تھے، لیکن آپس میں ان کے بہت سارے اختلافات تھے۔ اور آج آپ مسلمانوں کو دیکھیے کہ وہ اپنے ہی دشمن، بدترین دشمن کے خلاف مسلمان کا ساتھ نہیں دے رہا، مسلمان آپس میں ایک نہیں ہو رہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جانتے ہیں کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ ہم سب شیطان کے پیروکار بن چکے ہیں، شیطان نے ہم پر غلبہ پا لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی شے نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کی بنیاد کوئی نہیں ہے، یا پھر یہود نصارہ سے اور نصارہ یہود سے کہ دونوں کے پاس کتاب ہے، دونوں کتابیں پڑھتے ہیں اللہ کی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے انہیں کسی بات، یعنی مشرکین بھی پھر کہنے لگے کہ بھائی ان دونوں کا دین کچھ نہیں ہے، بلکہ دین پر تو ہم صحیح قائم ہیں۔ تو پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان میں قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ تو آج مسلمان بھی کیا کہتے ہیں؟
ہر فرقہ دوسرے فرقوں کو کہتا ہے کہ بھئی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی ہر چیز غلط ہے، میری ہر چیز ٹھیک ہے، تو میں سنت رسول پر ہوں۔ دوسرا کہتا ہے نہیں میں سنت رسول پر ہوں، میری ساری چیزیں ٹھیک ہیں، اس کا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، سارا کا سارا دین تو میرے پاس ہے۔ مسلمانوں بھی آج یہ باتیں ہو رہی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی تھیں تو ان پر میری لعنت برسی، لعنت کے مستحق ٹھہرے وہ اپنے اختلاف کی بنیاد پر۔ اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پہ چلنے والا بنا دے، اور حق کدھر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پہچان کروا دے، اور یہ صرف اور صرف وہی ذات کر سکتی ہے۔ ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ممن منع سے جو روکا مساجدہ مسجدیں اللہ ان کے یذکر ذکر کیا جائے فیہا اس میں اسمہ اس کا نام وسعہ اور کوشش کی فی میں خرابہا اس کی ویرانی اولئک یہ لوگ ما کان نہ تھا لہم ان کے لیے ان یدخلوہا کہ وہاں جاتے وہاں داخل ہوتے الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے لاہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے وَلَهُمْ اور ان کے لیے فی الآخرہ قیامت کے دن آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے، یعنی اللہ کی مسجدوں میں جانے سے لوگوں کو روکے کہ اس میں اس کا نام نہ لیا جائے اور وہ ان کی تحریب کے در پہ ہو۔ ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ اس وقت جو مسلمانوں کو مسجدوں سے روک رہے تھے تو ان میں کوئی تو منافق تھے اور کچھ مشرکین تھے جو کہ مسلمانوں کو روکتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو تو خود ڈرتے ہوئے جو ہے وہ آنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جتنی بھی مسجدیں بنی ہوئی ہیں ان میں کتنا اختلاف ہوتا ہے، کہیں گے بھئی یہ ایک فرقے کی مسجد ہے، اس میں اسی فرقے کا امام ہوگا، اسی فرقے کے لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، دوسرے فرقے کا جو ہے نا وہ اس میں جانا پسند بھی نہیں کرے گا، اور اگر وہ چلا بھی جائے گا نا تو لوگ جو ہیں وہ اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھیں گے کہ وہ بیچارہ پھر دوسری دفعہ جو ہے نا وہ کہے گا کہ بھئی میں تو اس مسجد میں نہیں جاؤں گا، لوگ تو گھور گھور کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ آج مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے، اور جو ممبروں پہ بیٹھے ہیں وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ یعنی اس طرف جانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر میری آپ کو میں ایک بات سمجھاؤں کہ مثال کے طور پر کچھ شیعہ کی مساجد ہیں، کچھ اہل سنت کی مساجد ہیں، اگر اہل سنت میں ایسی ایسی باتیں کی جائیں اہل تشیع کے خلاف کہ وہ کافر ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ پھر کوئی شیعہ مسجد میں جائے گا؟ نہیں جائے گا نا۔ وہ کہے گا بھئی ہم کیوں جائیں، وہاں تو عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب انہیں مسجدوں میں جانے سے کون روک رہا ہے؟ وہ علماء کرام جو ممبروں پہ بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ۔ اور دوسری طرف اگر یہی بات کوئی اہل تشیع کرتا ہے کہ بھئی اہل سنت ایسے ہیں، اہل سنت ویسے ہیں، تو پھر اگر وہ اہل سنت بھائی جو ہے وہ کبھی بھی شیعہ کی مسجد میں نہیں جاتا کہ بھئی مجھے وہاں جانے کا کیا فائدہ، وہاں پر تو ہمارے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو پھر وہاں جانے سے اس کو کون روک رہا ہے؟ وہی علماء کرام جو ممبروں پہ بیٹھے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں کی اصلاح کریں، فرقے نہ پھیلائیں، فرقوں میں مت بانٹیں اسلام کو، بلکہ متحد ہو کر رہیں۔ اللہ کے نام پر یہ مسجدیں بنتی ہیں، کسی کے نام پر یہ مسجدیں نہیں بنتی، کسی کے نام پر یہ تعمیر نہیں ہوتی، کس کے نام پر ہوتی ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کے نام پر۔ تو پھر جو گھر اللہ کا ہے تو اس میں اللہ کے بندوں کو جانے سے کیوں روکا جائے؟
کیوں یہ عجیب عجیب سے کام کیے جائیں کہ لوگ اس طرف جائیں نہ؟ کیوں پیار محبت اور صلح و صفائی کی باتیں کی جائیں تاکہ ایک دوسرے کی بات کو سنیں، لوگ حق کو جان سکیں؟ اور جب تک ایک دوسرے کی بات کو اچھے سے بیٹھ کر سنیں گے نہیں تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ کیسے جان پائیں گے وہ؟ اگر وہ حق سے دور ہی رہیں گے تو پھر ان کو حق کی طلب جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ان کے اندر سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس یہ جو فرقے بٹے ہوئے ہیں جو مسلمان، ان سب مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، المشرق مشرق بھی اور مغرب بھی، فَأَيْنَمَا، سو جس طرف بھی، تولو تم منہ کرو، فَسَمَّا، تو اس کی طرف، تو اسی طرف یعنی وجہ اللہ، اللہ کا سامنا کرو گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا بھی ہے۔ یہاں پر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ کر کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اس سے کیا مسلمانوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ دیکھو آگے جا کے انشاءاللہ پھر جب قبلہ تبدیل ہوگا نا تو تمہارے ذہن جو ہے اس بات کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے سب کچھ، ہم جس طرف بھی منہ کریں گے اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے، وجہ اللہ، اللہ کو سامنے پائیں گے۔ اور وجہ اللہ یعنی اللہ کا سامنا، وجہ کا مطلب جو ہے وہ چہرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ چہرہ سامنے ہوتا ہے تو اس طرح سے اللہ کا سامنا ہوگا انہیں، اور یہ حضرت علی علیہ السلام کا لقب بھی ہے وجہ اللہ، یعنی ایک ایسا شخص کہ جس کی پوری زندگی ایسے گزری ہو کہ جیسے اس نے اپنے رب کو ہمیشہ اپنے سامنے پایا ہو، یعنی کوئی بھی اللہ کی نافرمانی اس نے اپنی زندگی میں نہ کی ہو، ایسا شخص کہ اس نے ہمیشہ اپنے رب کو اپنے سامنے پایا ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ تو ظاہرہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کوئی جسم رکھتے ہیں کہ جس کے کوئی ہاتھ پیر یا پھر چہرہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ یعنی ایسا شخص کہ جس کا پوری زندگی جس کی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزری ہو، پوری زندگی کبھی بھی نافرمانی کوئی بھی نہ اللہ کی ہو، تو وہ ہے کہ اللہ کے سامنے اس کی پوری زندگی، اور اللہ کو ہمیشہ اس نے اپنے سامنے پایا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ یہیں تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں، پوری دنیا میں اس کو پھیلا سکیں، اللہ تعالیٰ کے اس دین کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی کتاب کو۔ بس اسی کے ساتھ میں اب سب سے اجازت چاہتی ہوں، اور اب سب سے گزارش کرتی ہوں کہ چھٹیاں ہو رہی ہیں گرمیوں کی، تو اس کو ضرور جو ہے وہ جوائن کرنے کی کوشش کریں۔ کلاسز بھی ہوتی ہیں آن لائن، ان کو بھی آپ ضرور جو ہے تھوڑا سا ٹائم نکال کر تو آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں۔ صرف 1 گھنٹہ ہفتے میں 2 کلاسیں ہوتی ہیں، بس کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں برکت ڈال دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔